أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، آج کا ہمارا عنوان ہے تعریف، تنقید۔ ہم بات کریں گے کہ ہمیں تعریف اور تنقید کی ضرورت کب پیش آتی ہے اور اس کی کیا اقسام ہو سکتی ہیں، یہ مثبت اور منفی کن حالات میں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر بھی کریں۔ ہم اپنی بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب ہمارا فوکس اپنی ذات پہ نہیں ہوتا بلکہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، ان پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ رائے مثبت بھی ہو سکتی ہے، منفی بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہماری رائے مثبت ہوتی ہے تو اس میں ہم دوسروں کے بارے میں سیرت اور صورت پہ تبصرہ کرتے ہیں، ان کے کردار پہ تبصرہ کرتے ہیں، دوسروں کی زندگی کے مثبت پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے الفاظ کو ہم دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو امید دلاتے ہیں کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمت سے کام لیں۔ یہ وہ مثبت پہلو ہے جو ہم کہیں گے تعریف کا ایک انتہائی اچھا پہلو ہے، جس سے کہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا جو منفی پہلو ہو سکتا ہے اس میں ساری برائیاں شامل ہیں: غیبت، بہتان، دشنام ترازی، کسی کی توہین کرنا، تحقیر کرنا، بلا وجہ تنقید کرنا، کردار کشی کرنا، یہ ساری چیزیں منفی میں شامل ہیں، اور اس کو ایک لفظ میں ہم تنقید بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو فوکس ہے وہ دو چیزوں پہ ہے۔ ایک ہے تعریف کرنا، دوسروں سے متاثر ہونے پہ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ کئی اقسام کی ہو سکتی ہے۔ اگر مناسب اور منصفانہ تعریف کی جائے تو یہ قابل ستائش عمل ہے، بالکل ہمیں اپنی زندگی میں اس کو زیادہ سے زیادہ جگہ دینی چاہیے، ہمیں دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور یہ بہت اچھا کام ہے جو ہمیں اپنی زندگی کا لازمی جزو بنانا چاہیے۔ لیکن بلا وجہ بے موقع اگر کسی کی تعریف کی جائے تو اسے خوشامد کہا جاتا ہے، اسے چاپلوسی کہا جاتا ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اب ہم بات کریں گے تنقید۔ اس لحاظ سے یہ ہے کہ ہم جب اپنی اصلاح سے غافل ہوتے ہیں، اپنے کردار سے غافل ہوتے ہیں، تو پھر ہم تنقید کے لیے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، پھر ہم تنقید کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ حالانکہ تنقید جو ہے مکمل طور پہ ایک فساد کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہی عن المنکر دین کا حصہ ہے، ان کے لیے عرض ہے کہ تنقید جو ہے وہ نہی عن المنکر میں شامل نہیں ہے۔ نہی عن المنکر وہی چیز ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو دو دین کے بڑے حکم ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ لیکن تنقید برائے اصلاح، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ شامل ہے نہی عن المنکر میں، تو یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تنقید برائے اصلاح کوئی چیز نہیں ہے، نہ کبھی کسی نبی سے یہ کوئی ایسی چیز ثابت ہے، نہ جو ہے نا صحابہ کرام سے، نیک لوگوں سے، علماء کرام سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی ایک ایجاد کردہ ایک فساد کی ایک قسم ہے۔ جب ہمیں کسی کی ذات پہ تنقید کرنی ہوتی ہے تو ہم اپنی مرضی کے الفاظ، اپنی مرضی کے رویے اختیار کر کے اور اس کے بارے میں سخت ترین الفاظ کہنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ میں تو زبان کا تو جی کڑوا ہوں لیکن دل کا بہت صاف ہوں۔ تو یہ جو سب تنقید برائے اصلاح کی اقسام ہے، یہ مکمل طور پہ فساد ہے، یہ صالحین کا طریقہ نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ جی ہم تو اصلاح کرتے ہیں، تنقید برائے اصلاح کر کے ہم تو لوگوں کو بہتری کی طرف لانا چاہتے ہیں، یہ مکمل طور پہ فسادی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ صرف وقتی طور پہ دوسروں کے جذبات سے کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کسی کی اصلاح سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ بے شک یہ الفاظ کڑوے ہیں، برے لگیں شاید کسی کو، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تو ہمیں زبان کھولنے سے پہلے، کسی پہ تنقید کرنے سے پہلے، کسی کے عیب دیکھنے سے پہلے، اور ان کی کسی کی پگڑی اچھالنے سے پہلے، کسی کو جو ہے نا سر راہ یا کسی دوسری محفل میں کسی کے سامنے جو ہے نا شرمندہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے
کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، اور یہ اتنا برا کام ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، اس کی سزا آخرت میں بھی ملتی ہے، کیونکہ احادیث موجود ہیں کہ جو کسی مسلمان کی جو ہے نا آبرو ریزی کرتا ہے، جو کسی بھی لحاظ سے مسلمان کو شرمندگی میں مبتلا کرتا ہے، اس کے لیے انتہائی سخت سزائیں ہیں۔ تو وہ احادیث مجھے ابھی اس وقت یاد نہیں ہے کچھ، لیکن اس کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں کہ کسی کی آبرو ریزی کرنا بہت ہی سخت گناہ، بلکہ بدترین گناہ سے بھی زیادہ برا گناہ ہے۔ میں وہ الفاظ بھی نہیں دہرانا چاہتا، لیکن حدیث میں موجود ہیں، اس لیے بتانا پڑے گا کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ایسا بدترین گناہ ہے جیسے کوئی بدبخت شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ کیا جاتا ہے تنقید برائے اصلاح کے نام پہ۔ تو ہمیں اس بدترین کام سے بچنا ہے۔ یہ ہمارا آج کا میسیج ہے کہ ہمیں کسی پہ تنقید کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، بے شک وہ اصلاح کے نام پہ ہو، بے شک کسی بھی نام پہ ہو۔ اگر ہم کسی کے اندر کوئی خامی دیکھتے ہیں، کوئی عیب دیکھتے ہیں، کوئی نقص ہمیں نظر آ جاتا ہے، اس سے بچانے کے اور 100 طریقے ہو سکتے ہیں جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، اور اسی کو حکمت اور بصیرت کہا گیا ہے۔ حکمت اور بصیرت میں یہ شامل نہیں ہے کہ ہم کسی کی پگڑی اچھالیں، کسی کی توہین کریں، کسی کی تحقیر کریں، کسی کو نیچا دکھائیں، کسی کو محفل میں شرمندہ کریں، اور پھر ہم کہیں کہ جی یہ ہم نے اصلاح کی ہے۔ یہ اصلاح نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسے اعمال سے، اگر غلطی سے ہم سے ہو بھی رہے ہیں، تو ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہمیں وہ اعمال اختیار کرنے ہیں جس سے کہ معاشرے میں ایک اصلاح کی کیفیت پیدا ہو، ایک بہتری آئے، ایک اسلامی فلاحی معاشرہ جو ہے وہ قیام پذیر ہو سکے۔ اس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہی آج کا ہمارا میسیج ہے۔ اگر یہ آپ کو اچھا لگا تو برائے کرم اس سے لائک شیئر کریں، اور آپ اس کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں، اگر ہماری کوئی بات آپ کو نامناسب لگی تو برائے کرم کمنٹس میں اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔